اس کے بعد مجھ سے ایک کوشچن کیا گیا ہے کہ حیض کے دنوں میں روزے چھوٹ جاتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا ہے، اور جو نمازیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں ان کے بارے میں کیا ہے۔ دیکھیے، جو نمازیں آپ سے چھوٹ جاتی ہیں وہ نمازیں آپ کو ادا نہیں کرنی پڑتی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو ظہر کے ٹائم، میں نے یہ پیریڈس کے لیکچر میں آلریڈی ڈسکس کیا تھا کمپلیٹڈلی، کہ اگر آپ لوگوں کا ظہر کے ٹائم حیض ہوا ہے اور اگر ظہر کی نماز کا ٹائم تھا تو ظاہر سی بات ہے آپ جس دن بھی غسل کر کے پاک ہو گئے اس دن آپ کو ظہر کی نماز بھی اس کے ساتھ ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ کو اس ٹائم پہ حیض ہوا جس ٹائم پہ کسی نماز کا ٹائم نہیں تھا، فار ایگزامپل آپ کو فجر کے بعد حیض ہو گیا ہے، جب آپ نے نماز وغیرہ پڑھ لی اور 9-10 بجے کا ٹائم ہے، تو کیونکہ وہ کسی نماز کا ٹائم نہیں ہے، فرض نماز کا، تو وہ آپ کو ادا نہیں کرنی پڑیں گے۔ تو جتنے دن کی بھی آپ کی نمازیں چھوٹ جائیں گی وہ آپ کو ادا نہیں کرنی پڑیں گی۔ لیکن روزوں کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کے حیض کے دنوں میں جو روزے آپ کے چھوٹ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے 6 چھوٹ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے 7 چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ روزے آپ لوگوں کو رمضان کے بعد رکھنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ روزے آپ کو کمپلیٹ کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابن آدم کی بیٹیوں کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ ان کو یہ ہر چیز ہر طرح سے اس کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ایشو نہ ہو تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ غلط بات ہوتی ہے، تو کیونکہ یہ ہمارے ساتھ کامن چیز ہے اور یہ پرماننٹ ایسی چیز ہے کہ ہمارے ساتھ ہونا ہے حیض، تو آپ کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ آپ نے رمضان کے بعد جب آپ سے پاسبل ہو یا رکھے جا سکیں تو آپ نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے، اوکے۔ اس کے بعد ایک میں آپ لوگوں کے ساتھ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت 185 کا ٹرانسلیشن شیئر کرتی ہوں، جس سے آپ لوگوں کو فردر کلیئر ہو جائے گا کہ روزوں کی دن گنتی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ روزوں کے دن گنتی کے ہیں، تو جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے۔ یعنی کہ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ باقی کسی اور دن میں روزہ رکھ کے اپنے روزوں کی گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ سفر میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، بیماری میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، تو وہ ضرور روزہ رکھیں، اور اگر وہ نہیں رکھ سکتے یعنی کہ وہ بستر مرگ پہ ہیں، دے نیور نو کہ ان کی فردر لائف ہے یا نہیں ہے، اور انہیں اتنا ٹائم ملے گا کہ نہیں ملے گا کہ وہ اگر رمضان کے بعد انہیں ٹائم ملے تو وہ روزہ رکھ لیں، تو وہ کچھ محتاجوں کو کھانا کھلا دیں، ان کا کفارہ ہوگا۔ اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے، یعنی کہ اگر کوئی اپنے شوق سے محتاجوں کو کھانا کھلائے بجائے اس کے کہ وہ اپنا کفارہ دے رہا ہو، اپنے روزے بھی رکھ رہا ہو لیکن پھر بھی کھانا کھلائے، تو یہ اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ لوگ سمجھیں تو آپ لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ روزہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح کی بھی کنڈیشن ہو آپ روزہ رکھیں، ہاں بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ نے اس روزے کو آفٹر رمضان یا آفٹر ایوری اینی منتھ، جو بھی آپ کو ٹائم لگ رہا ہے ایزی، اس ٹائم پہ جب آپ کو لگے کہ آپ تندرستی میں ہیں، آپ اس روزہ کو رکھ سکتے ہیں، آپ کیپیبل ہیں، تو آپ نے اپنے روزے 30 جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اور اب سے آپ لوگوں کے اگر کوئی پچھلے روزے چھوٹ بھی گئے ہیں اور اب جو آپ لوگوں کے چھوٹ گئے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو اس انفارمیشن کے بارے میں نہیں پتا تھا اور اب پتا چلا ہے، تو آپ لوگوں نے اپنے روزے خود سے ہی ازیوم کر لیں کہ آپ کے 10 چھوٹ چکے ہوں گے، یا جن لوگوں کے 15 چھوٹ گئے ہیں، کسی کے 30-40 چھوٹ گئے ہوں گے، تو وہ لوگ اپنے روزے جو ہیں وہ اب اس رمضان کے بعد جو آپ کے نیکسٹ رمضان تک کا ٹائم آتا ہے 11 منتھس کا، آپ نے ان میں ان روزوں کو کمپلیٹ کر لینا ہے انشاءاللہ۔